السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو کے سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات دی ایویڈنس، وہ واضح نشانیاں، دلائل و بینات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے اب قرآن کی صورت میں عنایت فرمائے ہیں۔ ہم پچھلی نشستوں میں بات کرتے رہے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی کی، یعنی کہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے شواہد جو قرآن نے خود دیے ہیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی شریف میں بات کی تھی، ایک آیت عام طور پہ پڑھی جاتی ہے ریفرنس کے طور پہ، جو کہ سورہ انفال مدنی صورت ہے، مضمون سے باتیں کرتی ہے۔ پچھلی زندگی میں اب تک جو کچھ ہو چکا ہے، مکی زندگی میں بدر کا واقعہ ہو بھی چکا ہے، یعنی کہ مدینے میں اس جگہ پر یہ صورت دی گئی ہے جو بدر پہ بھی تبصرہ کر رہی ہے، جو پیش آ چکا، اور اس سے پہلے کی زندگی میں تبصرہ کر رہی ہے، اور مسلمانوں کو تیار کر رہی ہے کہ اب تم نے ایک آخری مرحلے کو انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس میں کہ اب تک کیا کیا ہوا ہے۔ اس کی آیت نمبر 33 کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، پچھلے رسولوں کی قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، عذاب سے ہلاک کیا گیا، لیکن ہمارے رسول کی قوم میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ خود اس پہ موجود تھے، ان میں موجود تھے۔ آیت نمبر 33، وما كان الله ليعذبهم انت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ 35ویں نمبر کی آیت سورہ انفال کی، کہ کیسے اللہ عذاب میں ڈال دیتا جبکہ آپ ان میں خود موجود تھے اور استغفار کرنے والے موجود تھے۔ میں نے آپ کے خدمت عرض کیا تھا، ہم 3 آیتیں اوپر اور ایک آیت اس کے بعد والی بھی پڑھیں گے، اور یہ سورت خود اسی جگہ پر واضح کر دے گی کہ آخرکار اس کا مقصد کیا ہے، یہ سب کچھ بتانے کا۔ یہ اسی پالیسی کا اعادہ کر رہی ہے، اسی پالیسی کو دہرا رہی ہے جو ہم باقی شواہد سے، وہ سورہ یونس کے ہوں، وہ سورہ نحل کے ہوں، وہ سورہ روم کے ہوں، وہ سورہ بنی اسرائیل کے ہوں، ان ساری صورتوں کے جو شواہد میں پچھلے پروگرام میں پیش کر چکا ہوں، جنہوں نے نہیں دیکھے وہ ملاحظہ کر لیں، یہ انہی کو ری انفورس کر رہی ہے۔ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ اس کو آیت نمبر 30 سے پڑھنا شروع کریں، بلکہ آیت نمبر 31 سے پڑھتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کس قسم کی مثالیں پیش کر رہے ہو، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے آیتیں ہوتی اور تم اللہ کے رسول ہوتے تو انکار کرنے کی صورت میں اب تک تو ہم پہ پتھر برسائے جا چکے ہوتے اور ہمیں عذاب دیا جا چکا ہوتا۔ یہ اللہ ماضی کے صیغے میں بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ جن کے خلاف تمہیں اب اقدام کرنا ہے اب تک یہ رہا ہے۔ یہ کہتے رہے ہیں، جب انہیں تمہیں ہماری آیات سناتے رہے کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، لوگ تو ویسے ہی مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کس نے دیکھا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں اگر تمہاری کہانیاں تو یہی بتاتی ہیں کہ عذاب نازل کر دیا گیا انکار کرنے والے کی صورت میں، اللہ نے جب اپنے رسول بھیجے پتھر برسا دیے گئے، غرق کر دیا گیا، بہا دیا گیا، تو ٹھیک ہے ہم پہ بھی عذاب لا کے دکھاؤ۔ پھر اگر تم واقعی یہ آیتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں اور تم اللہ کی نشانی بن کر، یعنی کہ اس کے رسول بن کر آئے ہو، تو ہم پہ بھی پتھر برسوا دو، ہمیں بھی عذاب میں مبتلا کر دو۔ سورہ 33 میں اللہ بیان کر رہا ہے کہنے کے بعد، یعنی کہ انہوں نے دعویٰ کیا دکھاؤ پھر ہمیں عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ اللہ کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے اس سوال کا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ عذاب میں کیسے، اللہ وہ عذاب ان کو کیسے دکھا دیتا، اس عذاب میں ان کو کیسے مبتلا کر دیتا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ ان میں موجود تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کیسے عذاب میں ڈال دیتا جبکہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، استغفار کرنے والے بھی انہی قوم میں موجود تھے۔ یہ تو وہی بات ہے جو اللہ پہلے بھی کہہ رہا ہے۔ ابھی سیکوینس وہاں تک پہنچی ہی نہیں تھی، ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں تھا کہ ہجرت کر کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا۔ پچھلی ساری تاریخ میں شواہد دیکھ لیں آپ، جن جن پہ پتھر برسائے گئے، بہایا گیا، غرق کیا گیا، پہلے اللہ اپنا رسول اس جگہ سے ہٹاتا ہے۔ اب یہ مدینے میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ پچھلی بات سنا رہا ہے۔ اس مطالبہ تو یہ کر رہے تھے کہ سچے ہو تو عذاب دکھاؤ، لیکن اس وقت عذاب کیسے آ جاتا؟ آپ ان میں موجود تھے، استغفار کرنے والے ان میں موجود تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی سورت کی آیت 34 میں کیا بتا رہا ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن اب وَمَا لَهُمْ أَلَّا لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ ان پہ عذاب کیوں نہ ڈالے؟ مدینے میں کھڑو کہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو پچھلی بات سنا دی کہ ان کے سوال کا جواب کہ جب یہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آیا،
اس وقت عذاب آنے کا وقت نہیں تھا، رسول ان میں موجود تھے، رسول اب مدینہ میں ہجرت کی جا چکی ہے۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، اب عذاب کیوں کر ان پہ نہ آئے، یہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے ہیں، رسول کو ہجرت کروا دی گئی ہے، مسجد حرام کا راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ اب اس کو آپ سمجھیں اسی پورے شواہد کی روشنی میں، یہاں بھی مکمل واضح بات اللہ نے کی ہے کہ وہ وقت اب آ گیا ہے، اب ہماری سنت کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے، ہماری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمارا رسول دنیا میں آ گیا ہے، اس کے مخاطبین کو اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھنا ہے، اس امت کو جس کی طرف اس کو براہ راست رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ نبی تو پوری دنیا کو خبردار کر گیا، منادی کر گیا، پوری دنیا کا معاملہ اب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اعمال کے بدلے جائیں گے، لیکن جس کو ہمارا یہ رسول پچھلے رسولوں کی طرح جس کو یہ براہ راست اللہ کا پیغام پہنچا گیا ہے، براہ راست مخاطب کر گیا ہے، وہ اس دنیا میں لازمی دیکھیں گے، عذاب کو چکھیں گے انکار کرنے کی صورت میں۔ رسول جنگیں کرنے نہیں آتے، رسول زمین فتح کرنے نہیں آتے، اللہ کے رسول آپس کے جھگڑے نپٹانے نہیں آتے لوگوں کے کہ کیا مالی مسائل ہیں اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ نبی ہوتے ہیں لیکن وہ رسول بھی ہوتے ہیں، نبی کی حیثیت سے قیامت تک معاملے کو سیدھا کر دیتے ہیں کہ دیکھو اعمال کے بدلے اس دن ملیں گے، رسول کی حیثیت سے جس کو مخاطب کر لیتے ہیں اس قوم کو اب اس دنیا میں دیکھنا ہے، سرفرازی ملے گی اگر مانیں گے تو، اور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اگر انکار کریں گے۔ یہ اس امت کے لیے معاملہ ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ، صالح، لوط، ہود، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری دنیا کو نہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، ورنہ تو کوئی پھر آگے امت آ ہی نہ پاتی۔ اس قوم کو، اس امت کو جہاں رسول نے براہ راست انذار کر دیا گیا۔ ہمارے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی کی حیثیت سے، اللہ کے آخری نبی پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک رسول کی حیثیت سے سامنے آئے، اس قوم کو براہ راست جس کو مخاطب کر لیا، قریش ہوں، اس جگہ کے یہود و نصارہ ہوں، وہاں بسنے والے دوسرے اعراب ہوں، اور وہ سربراہان مملکت جہاں جہاں انہوں نے رسول کی حیثیت سے مراسلے ارسال کر دیے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک اور غلط فہمی جو پیدا ہوتی ہے، یہاں تک تم نے بات سمجھ لی اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی واضح دلائل دے دیے کہ یہ ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں، آپ جب تک تھے جب تک عذاب نہیں آنا تھا، لیکن اب تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، رسول کو ہجرت کروا دی گئی ہے۔ مسئلہ صرف ایک ہی کھڑا ہوتا ہے چھوٹا سا سمجھنے کے لیے، کہ وہ عذاب پتھر برسانے کی صورت میں، آندھی کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں ہمیں برپا ہوتا نظر نہیں آتا، لہذا پھر ہم اس پالیسی کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ پالیسی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اٹل پالیسی ہے یہ میری سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ جس کو اپنا واضح طریقہ کار قرار دے دے، جس چیز کو اللہ اپنی سنت قرار دے دے، اس میں کوئی تبدیلی تو پھر ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی ہے ہستی دنیا کی ایسی جو اللہ کے ارادے کو تبدیل کر دے، جو اللہ کی پالیسی کو تبدیل کر دے؟ یہ برپا کس طرح ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔